جس مقام پر ہم کھڑے تھے اس کے نیچے چند قدم کے فاصلے پر ٹارچ کی روشنی کے دائرے میں خون کے وہ تازہ نشانات صاف نظر آ رہے تھے جو گائے کے نرخرے سے اس وقت نکلا ہوگا جب شیر نے اسے دبوچا ہوگا۔ خون کی موٹی لکیر اور گائے کے گھسرٹنے کے نشانات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ شیر اپنے شکار کو اس مقام سے شمال مغرب کی جانب لے گیا ہے۔ چنانچہ نہایت احتیاط سے دبے پاؤں ہر آہٹ پر کان دھرے ہم نے ان نشانات کی رہنمائی میں آگے بڑھنا شروع کیا۔ شیر کی قوت کا مظاہرہ ہر قدم پر ہمیں ورطۂ حیرت میں ڈال رہا تھا۔ جب ہماری نظر ان گھنی جھاڑیوں اور چھوٹے موٹے درختوں پر پڑتی جو شیر کے راستے میں اس وقت حائل ہو کر بری طرح کچلے ہوئے زمین بوس پڑے تھے، جب وہ گائے کی بھاری لاش منہ میں دبائے لے جا رہا ہوگا تو ہم حیران ہو جاتے۔ جنگل کا یہ خطہ جس میں اس وقت ہم چل رہے تھے نسبتاً زیادہ گھنا اور ہر جھاڑی شیر کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے کے بعد نشانات ایک نالے کے کنارے جا کر ختم ہو گئے، اور چونکہ آس پاس کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ شیر نے مردہ گائے سمیت جست لگا کر یہ نالہ پار کیا ہوگا۔ چنانچہ جب ہم بدقت تمام نالے کو پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو وہاں پر موجود نشانات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ شیر اس مقام پر دم لینے کے لیے کچھ دیر رکا ہوگا۔ گائے کو بھی اس نے زمین پر رکھ دیا ہوگا کیونکہ ایک جگہ پر بہت سا گاڑھا خون پڑا ہوا تھا جو غالباً شیر کی گرفت ڈھیلی ہونے پر ایک دم گائے کی گردن سے ابل پڑا ہوگا۔ اس کے بعد نشانات ایک دم دائیں جانب اسی نالے کے کنارے جا رہے تھے جن کے پیچھے چلتے ہوئے ہم مزید 2 فرلانگ آگے بڑھے۔ اب ہم ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جو قد آور اور گنجان درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس مقام کی حیت یہ بتا رہی تھی کہ یہاں دن کو بھی اندھیرا رہتا ہوگا۔ بہرحال کچھ اور آگے بڑھ کر 2 گھنی جھاڑی میں درمیان ہم نے گائے کو پڑا پایا جسے حسب دستور شیر نے پتوں اور گھاس پھوس سے ڈھکنے کی کوشش کی تھی۔ قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ شیر گائے کا اگلا اور کچھ پچھلا حصہ کھا کر گیا ہے۔ رات کے وقت محض ٹارچوں کی روشنی میں اس خطرناک جنگلی خطے میں پاؤں کے نشانات کے ذریعے شیر کا تعاقب کرنا خودکشی کے مترادف ہو سکتا تھا، اس لیے طے پایا کہ قریب کے 2 درختوں پر 2 آدمی بیٹھ کر شیر کی واپسی کا انتظار کریں۔ چنانچہ گائے کے مقام سے تقریباً 10 گز دور شمال میں ایک مضبوط سے سرس کے درخت پر میں اپنی رائفل اور ٹارچ لے کر چڑھ گیا، جبکہ جاگیردار صاحب میری مخالف سمت نالے کے کنارے کھڑے ہوئے دوسرے درخت پر جا بیٹھے۔ باقی 3 آدمیوں کو گاؤں واپس کر دیا گیا۔ ان تمام کارروائیوں میں رات کے 11 بج گئے۔ جنگل میں ہر طرف ایک بھیانک سناٹا طاری تھا جس کو توڑتی ہوئی کبھی کبھی کسی گیدڑ یا جنگلی پرندے کی آواز آ جاتی تھی، یا ہوا کے تیز جھونکے جو کبھی کبھی کھانکھڑ اور ببول کے خشک پتوں میں سے گزرتے تو عجیب طرح کا شور پیدا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئیں تو میں نے اپنے سامنے گائے کو ایک بڑے سے دھبے کی سی شکل میں پڑے دیکھا۔ اس کی دوسری جانب کچھ فاصلے پر وہ درخت تھا جس پر جاگیردار صاحب براجمان تھے۔ ہماری موجودہ مورچہ بندی کی پوزیشن قابل اعتماد تھی اور کم از کم مجھے یقین تھا کہ شیر اگر گائے تک پہنچا تو ہماری رائفلوں کی زد سے بچ کر نہیں جانے پائے گا۔ مجھے بیٹھے ہوئے غالباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دفعتاً میں نے اپنی دائیں جانب والی جھاڑیوں میں کچھ اس طرح کی آہٹ محسوس کی جیسے کوئی دبے پاؤں پوری احتیاط سے بڑھتا چلا آ رہا ہے، لیکن گرد و پیش میں شدید تاریکی کے سبب میں اس کی جھلک دیکھنے سے قاصر رہا۔ گو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ میرا شکار اپنے کیے ہوئے شکار کی جانب دبے قدموں بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اگرچہ طاقتور ٹارچ میری رائفل کی نال پر فٹ تھی، مگر اس غیر یقینی کیفیت میں اسے روشن کرنے سے شیر کے بھڑک کر دائیں طرف چلے جانے کا خطرہ تھا۔ بہرحال محض اندازے سے اس آہٹ کی جانب میں رائفل کا رخ موڑ چکا تھا۔ سیف اترا ہوا تھا اور میری رائفل شعلہ اگلنے کو بالکل تیار تھی، لیکن چند لمحے بعد آہٹ سے ظاہر ہوا کہ وہ جس طرف سے آیا تھا اسی جانب لوٹ گیا۔ اس کی واپسی کی 2 ہی وجہیں ہو سکتی تھیں، یا تو شیر کو درخت پر میری موجودگی کا علم ہو چکا ہے جو کہ بظاہر ناممکن تھا، یا وہ اپنا اطمینان کرنے کے بعد اپنے شکار پر کسی دوسری جانب سے آنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ میرا دوسرا اندازہ ہی درست نکلا، کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اب بجائے دائیں جانب کی جھاڑیوں کے وہ میرے بالکل سامنے والی جھاڑیوں میں پہنچ چکا ہے۔ یعنی اب پوزیشن کچھ ایسی تھی کہ گائے کی لاش میرے اور شیر کے درمیان پڑی تھی، اور یہ صورت نسبتاً پہلی والی صورت سے زیادہ بہتر تھی اور میرے لیے سود مند ثابت ہو سکتی تھی۔ اس وقت جوش اور مسرت کی ملی جلی کیفیت مجھ پر طاری تھی، میں گولی چلانے کو بالکل تیار تھا۔ اسی کیفیت میں 5 منٹ گزر گئے، پھر 10 منٹ، اور اسی طرح غالباً نصف گھنٹہ گزر گیا، لیکن شیر ان جھاڑیوں سے باہر نہ نکلا جن میں اس کی موجودگی کا مجھے یقین تھا۔ اور اس وقت تو میری حیرت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا جب اچانک میں نے اپنے درخت کے عین نیچے ایک بہت بڑا سایہ دیکھا جو گردن جھکائے اپنی لمبی دم کو دائیں بائیں حرکت دیتا بڑی احتیاط سے مردہ گائے کی جانب بڑھ رہا تھا، بالکل ایک بلی کی طرح جو چوہے پر کامیاب جھپٹا مارنے کے لیے دھبکتی ہوئی بڑھتی ہے۔ یہ وقت اس قسم کے فیصلوں کا نہیں تھا کہ اسے اطمینان سے گائے کو کھانے کا موقع دے کر پھر گولی چلائی جاتی، کیونکہ اس قسم کے خونخوار شیر ضرورت سے زیادہ چوکنے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی شیر بالکل میرے نیچے اسے چند ہاتھ کے فاصلے پر تھا اور ذرا سی بے احتیاطی مجھے موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔
اس لیے کہ شیر نہ صرف بھوکا تھا بلکہ اپنے شکار کو اپنے سامنے دیکھ کر پورے جوش اور غضب میں بھرا ہوا تھا۔ شیر اب آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا اور اس کی ایک ایک حرکت مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ جو ہی وہ چند قدم بڑھ کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے رکا اور دائیں جانب سر کو گھمایا، میں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی داہنی کن پٹی پر گولی چلا دی۔ ایک بھیانک چیخ اور جست مار کر اپنے سامنے کی جھاڑیوں میں جا گرا۔ چند لمحوں تک جھاڑی پر اس کے تکلیف سے لوٹنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر سناٹا چھا گیا۔ رائفل کو دوبارہ لوڈ کرنے کے بعد جب میں نے ٹارچ روشن کی تو اس مقام پر خون کے بڑے نشانات موجود تھے جہاں گولی لگتے وقت شیر موجود تھا۔ گاڑھے خون کے ان بڑے دھبوں سے یہ بات واضح تھی کہ گولی کاری لگی ہے۔ سامنے کی جھاڑیوں میں جہاں شیر گولی کھا کر کودا تھا، ٹارچ کی روشنی میں اسے دیکھنا تقریباً محال تھا، کیونکہ وہ جوش میں ان جھاڑیوں کو پھلانگ چکا تھا، اور اگر وہیں تھا تو ان جھاڑیوں کی آڑ میں پڑا ہوگا۔ درخت سے اتر کر ڈھونڈنا بھی خلاف مصلحت تھا۔ اسی وقت جاگیردار صاحب نے ایک آواز دے کر مجھ سے دریافت کیا کہ کیا بنا، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ بظاہر گولی کاری معلوم ہوتی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیر اس وقت کتنے فاصلے پر اور کس عالم میں ہے، اس کے چند منٹ بعد جاگیردار صاحب اپنے درخت سے کود پڑے اور میرے پاس پہنچے۔ میں بھی بمشکل اترا کیونکہ ایک ہی حالت میں اتنی دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے میری دونوں ٹانگیں سن ہو گئی تھیں۔ بہرحال گرتا پڑتا نیچے اترا، پھر ان حضرت کو پوری کیفیت سمجھانے کے بعد ہم دونوں نے پوری احتیاط سے اس جھاڑی کی جانب پیش قدمی شروع کی جس کے پیچھے ہمارے اندازے کے مطابق شیر کی موجودگی کا امکان تھا۔ چند لمحوں میں ہی ہم نے اس جھاڑی کو پار کر لیا۔ جاگیردار صاحب کی ٹارچ کی روشنی کا دائرہ دو جھاڑیوں کے درمیان اس جگہ پر پڑا جہاں وہ خون خوار درندہ زندگی اور موت کی آخری جدوجہد میں مبتلا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہی شیر جو چند دنوں میں قرب و جوار کے بہترین مویشیوں کو اپنا لقمہ تر بنا چکا تھا، ایک جھاڑی کی جڑ میں اپنے پرچے اڑے ہوئے سر کے ساتھ موت سے ہمکنار تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کئی من وزنی جسم ایک جھرجھری لے کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔